کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب، میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ آج میں خصوصاً ہمارے نوجوانوں سے، ہمارے بزرگوں سے اور ہمارے گھر کی خواتین سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اب 2-4 دن کے بعد ہمارے سامنے الیکشن آنے والا ہے، ووٹنگ ہونے والی ہے، اور خاص طور پر ہمارے علاقے ضلع کشن گنج سیمانچل کا جو علاقہ ہے، کشن گنج ایک ایسا علاقہ ہے جس کے اندر اللہ نے ہمیشہ پیار و محبت، ایک بھائی چارگی کا نظام کو قائم رکھا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اب ہم چاہتے ہیں کہ اس بھائی چارگی کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ آزادی کے بعد سے آج تک اللہ نے ہمارے اس علاقے کو تمام جھگڑا فساد، تمام نفرتوں سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ میرے دوستو، یہ جو 2024 کا الیکشن ہے، یہ ہار اور جیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانوں کی روزگار اور بے روزگاری کا مسئلہ ہے، یہ انسانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، آپ اس الیکشن کے اندر اپنی سیاسی شعور کو پیدا کریں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قوم کے اندر سیاسی شعور نہیں، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لیے آج میں اپنے امت کے نوجوانوں سے یہ بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ ہر نوجوان اس سیاسی میدان میں قدم رکھے اور اپنے اندر سیاسی شعور کو پیدا کرے۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ ادا کر لینا ہمارا ایمان کا تقاضا نہیں، بلکہ ہر میدان میں ہمیں کامیابی کرنا یہ بھی ہمارا اسلام کا تقاضا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، خاص کر کے میرے ماں اور بہنوں اور کشن گنج کے علاقے کے رہنے والے تمام لوگوں، میرے بزرگوں، میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ جو آج سے 2-4 دن کے بعد الیکشن ہونے والا ہے، ووٹنگ ہونے والی ہے، اس کے اندر ہمارے لیے 3 امیدوار ہیں، اور تینوں ہی ہمارے ہیں۔ ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، نہ ہماری ذات سے کسی کی اندر عداوت ہے، نہ نفرت ہے، نہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی لین دین کا معاملہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک امت کے فائدے کے لیے، ایک امت کو گمراہی کے راستے سے بچانے کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم امت کو ایک صحیح راستہ دکھائیں، کیونکہ ہر آدمی، ہماری قوم، ہر آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو ایک سیدھا راستہ دیں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا والا راستہ دکھائیں۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، 3 امیدوار ہیں، ان میں سے 2 امیدوار ایسے ہیں۔ ایک جو ہے ماسٹر صاحب، ماسٹر مجاہد صاحب، ان کا تو آپ کو معلوم ہے جس پارٹی سے وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ پارٹی کھلے عام کیسی نفرتوں اور عداوتوں کا بیج بو رہا ہے۔ اور دوسرا جو ہے ہمارے ڈاکٹر جاوید صاحب، وہ تو بیچارے ایسے خاندان سے آتے ہیں جن کو کبھی غریبی نصیب نہیں ہوئی، تو ان کے دلوں کے اندر غریبی کا کوئی درد نہیں ہے، اس لیے وہ غریبی کو غریبی سمجھتے ہی نہیں، نہ وہ غریبوں کے حق میں کبھی آواز اٹھاتے ہیں، نہ بولتے ہیں، بیچارے بولنے سے قاصر ہیں۔ اور تیسرا جو ہے اختر الایمان صاحب، آج حالات کے اعتبار سے اختر الایمان صاحب کو جتانا ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اختر الایمان دودھ کے دھلے ہوئے، ان کے اندر کوئی برائیاں نہیں ہیں، بشری ہے، تقاضے ہو سکتے ہیں، برائیاں آ سکتی ہیں، وہ بھی ایک انسان ہے، ان کے اندر بھی غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن تمام غلطیوں کو بھلا کر کے ہندوستان کے حالات کو سامنے رکھ کر اب کشن گنج کے عوام کے لیے ایک ضروری ہو چکا ہے کہ وہ اختر الایمان صاحب کو کامیاب کریں، ان کو ووٹ دے کر جتائیں۔ ورنہ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، کشن گنج کی جو سالمیت ہے، کشن گنج کے اندر جو بھائی چارگی ہے، وہ خطرے میں آ سکتی ہے۔ اگر ماسٹر مجاہد صاحب جیتیں تو ان کے پارٹی کا جو اسٹیٹمنٹ آتا ہے، ان کا بیان جو آتا ہے، دل دہل جاتا ہے، اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔
اور جس پارٹی سے ڈاکٹر جاوید صاحب آ رہے ہیں، اسی پارٹی کے رہنما لیڈر ہمارے سب سے بڑے مرحوم حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ آیا تھا پارلیمنٹ میں، حضرت والا نے بار بار ریکویسٹ کیا، کوشش کی کہ مجھے بولنے کا موقع دیا جائے، مجھے اس کے خلاف ووٹنگ کی دی جائے، لیکن پارٹی نے خاموش کرا دیا۔ جو بولنے والے شخص تھے ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا، جو بولنے والے نہیں ہیں تو وہ کیا بول سکتے ہیں؟ اس لیے کشن گنج کی عوام کو سوچ سمجھ کر کے اپنا فیصلہ لینا ہے، کیونکہ ووٹ ڈالنا بھی ایک گواہی دینا ہے۔ آپ جب ووٹ ڈالتے ہیں تو اس کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ آپ کس کے حق میں ووٹ کیے، کیا وہ آپ کے بھوشیہ کے لیے، آپ کے اولادوں کے لیے، آپ کے نسل کے لیے بہتر تھا؟ 5 سال کے لیے جس کے ہاتھ میں آپ ستہ دے رہے ہیں، جس کو آپ منتخب کر رہے ہیں، آپ نمائندہ بنا رہے ہیں، کیا وہ آپ کے لیے بہتر تھا یا نہیں تھا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی سے، ہر شخص کے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کیا جائے گا کہ تم زندگی کے اندر کیا معاملہ کیے، تمہارا چلنا کیسا تھا، تمہارا بیٹھنا کیسا تھا، تم جس کو منتخب کرتے تھے، جس کو اپنا لیڈر بنا رہے تھے، وہ تمہارا لیڈر کیسا تھا۔ آج اگر عوام، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ اگر غلط امیدوار کو منتخب کرتے ہیں تو اس کا جواب کل قیامت کے اندر دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے معزز مآب، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، ہماری ایک چھوٹی سی اپیل تھی کہ آج امت کو بچانا ہے، قوم کو بچانا ہے، پورے ضلع کی سالمیت کو بچانا ہے، پورے ضلع کے امن اور شانتی کو بچانا ہے، اور ہمارے علاقے کے اندر جو غریبی ہے، میرے دوست، یہ دونوں میں سے کوئی اس غریبی کے بارے میں نہیں بول سکتے۔ آپ کے پارلیمنٹ میں تیسرا آدمی ہے، اللہ نے ان کو ایک ملکہ دیا ہے، بولنے کا جذبہ دیا ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی ویدھان سبھا میں دیکھا کہ وہ کتنے ہمارے اسٹیٹمنٹ دیے، ہمارے ندی کٹاؤ کے بارے میں بھاشن دیے۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کو موقع دیا جائے اور دلی کے پارلیمنٹ تک ان کو پہنچایا جائے، تاکہ ہماری جو پچھڑا علاقہ ہے، سب سے غریب علاقہ ہے ہمارا کشن گنج علاقہ، اس علاقے کی آواز کو وہاں جا کر اٹھائے، جس طرح ہمارے مرحوم قائد حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اٹھاتے تھے، اسی طرح ان کے اندر بھی اللہ نے وہ ملکہ دیا ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، تاکہ یہ اپنی صلاحیت کو وہاں جا کر کے دکھائے اور امت کے فائدے کے لیے ایک رہنمائی کر سکے۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کے ذریعے سے، ہمارے اس بیان کے ذریعے سے امت کے اندر ایک بیداری پیدا کیا جائے، ہر نوجوان سیاسی میدان کے اندر اترے اور اس سیاسی شعور کو پیدا کریں، کیونکہ امت کی ذمہ داری ہے اب ہر نوجوان کا فوق، کیونکہ جس قوم کا نوجوان بزدل ہو جاتا ہے وہ قوم ہمیشہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ جس قوم کے نوجوانوں کے اندر حوصلہ، بلند ہمتی آتی ہے، وہ قوم ہمیشہ ترقی کرتی ہے۔ اس لیے میں خاص طور پر نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے نوجوان، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہماری اس بات کے ذریعے سے، ہماری اس گفتگو کے ذریعے سے تمام لوگوں کو متحدہ طور پر ایک کر کے، ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے، ان سب کی سوچ کو بدل کر کے ایک امیدوار اختر الایمان صاحب کو کامیاب کرے۔ ہماری اس سے کوئی ذاتی دوستی نہیں ہے، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، دو پارٹیاں بھی ہمارا، تینوں پارٹی ہمارے اپنے ہیں، لیکن ہم کسی کے خلاف نہیں کرتے، لیکن ان تینوں میں سے دو ایسے ہیں جن کے جو اعلیٰ کمان ہے، ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے بڑے خطرناک ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان دو پارٹیوں کو ایک کشن گنج علاقے کے اندر درکنار کر کے ایک پارٹی جو ہمارا ہے میم کا، ایم آئی کا، ان کو جتائیں اور ان کو کامیاب کر کے ہماری آواز کو پارلیمنٹ تک پہنچانے کے لیے اللہ ہم سب کے اس ووٹ کو کامیاب بنائیں۔ آخر میں ایک دعا ہم کہتے ہیں کہ ہر آدمی اس دعا کو پڑھیں، اور جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے، نئی حکومت دلی کی کرسی پر نہ بیٹھ جائے، اس وقت تک اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، کہ اللہ ہم پر ایسے حکمران کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم کرنے والا نہ ہو، اور ایسے حکمران کو بھی مسلط نہ کر جو تیرے بارے میں، جو تجھ سے ڈرنے والا نہ ہو، ہمارے معاملات کے بارے میں، ہماری اسٹیٹمنٹ کے بارے میں، ہماری عبادت گاہیں کے بارے میں۔ اس لیے میرے نوجوانوں کوشش کرے، اللہ ہماری کوشش کو